لالی یتیم تھی اور ہمارے گھر کام کاج کرتی تھی۔ رات کو کچن میں ہی بستر لگا کر سو جاتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا کیونکہ اماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ یوں میں نے لالی کو اماں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس سے شادی کر لی تاکہ اماں بہو جان کر اس پر ظلم نہ کرے، اور خود آدھی رات لالی کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ جب 5 سالوں بعد واپس آیا تو جان نکل گئی جب ایک کالا سا بچہ لالی کی گود سے اتر کر مجھے پاپا پاپا کہتے میری ٹانگ سے۔ میرا نام اسد ہے، میری عمر 30 سال ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تب سے میں نے اور میری والدہ نے اکیلے ہی زندگی گزاری ہے۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ کو میرے والد سے بہت محبت تھی، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی تنہا گزار دی۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے بعد ان کی پینشن سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری والدہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ننیال نے میرے والد کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے بیوقی میں بھی میری ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میری تعلیم کے اخراجات کھلے دل سے اٹھائے۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ میں نے اپنی والدہ کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ ہمارے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی بھی رہتی تھی۔ اس کا نام لالا رخ تھا۔ لالا رخ کی والدہ گل رخ بی بی میرے ننیال سے آئی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہمارے گھر بیچ دیا گیا۔ تب لالا رخ صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے گل رخ بی بی ہمارے گھر میں ہی رہیں اور آخری وقت بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ گل رخ بی بی کو دماغ کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لالا رخ کو چھوڑ گئیں۔ جاتے جاتے گل رخ بی بی نے لالا رخ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ تب سے آج تک لالا رخ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گئی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے کبھی بھی گھر کا فرد نہیں مانتی تھیں۔ ان کی نظر میں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہی تھی۔ سب لالا رخ کو پیار سے لالی کہتے تھے۔ وہ لالی کی شوخ طبیعت سے ہمیشہ بھڑک جاتی تھیں اور بات بات پر لالی کو بہت ذلیل کرتی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ یاد دلاتی تھیں کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہمیشہ ملازمہ ہی رہے گی۔ اماں کے برعکس لالی کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی، جو میری ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میں لالی سے ہمدردی کرتا ہوں، وہ یا تو مجھے گھر سے نکال دیتی یا لالی کا قتل کر دیتی۔ لالی جب بھی بہت پریشان یا افسردہ ہوتی تو میں اس کا دل بہلاتا اور اسے تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں لالی کا اکلوتا دوست اور ہمدرد تھا، جس سے وہ اپنے دل کی بات کرتی تھی۔ گل رخ بی بی جب تک زندہ تھیں، لالی اسکول جاتی رہی۔ لالی نے میٹرک کر لیا، لیکن اسے آگے پڑھنے کی اجازت اسے میری اماں نے نہیں دی۔ مجھے آج تک میری ماں کی لالی کے لیے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لالی سے اتنی بدظن کیوں رہتی ہیں، جبکہ لالی دل کی بہت صاف لڑکی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اتنی ہی سیرت کی بھی اچھی تھی۔ وہ میری امی کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری امی کے بہت ذلیل کرنے کے باوجود اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی اور نہ ہی پلٹ کر جواب دیا۔ اس نے کبھی بھی امی کے رویے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہر وقت امی کی خدمت میں لگی رہتی۔ مجھے لالی پر بہت ترس آتا تھا اور اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز تھی۔ اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری امی تھیں۔ وہ صرف میری امی کو خوش کرنا چاہتی تھی اور سارا دن اسی میں لگی رہتی۔ کبھی وہ میری امی کے سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، کبھی ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہوتی اور کبھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی۔ اس کی اتنی خدمت کے بعد بھی میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم نہیں ہوا۔ وہ پھر بھی اسے بہت بے عزت کرتیں، کبھی کبھار تو اسے مارنے بھی لگتی تھیں۔ تب لالی بہت دکھی ہو جاتی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک بیٹھک تھی۔ بیٹھک میں پہلے گل رخ بی بی اور لالی رہا کرتی تھیں، لیکن گل رخ بی بی کے بعد امی نے لالی کو وہاں سے نکال دیا۔ اب لالی کچن میں ہی زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آتا اور دکھ ہوتا۔ میری امی اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ میں ان سے جب بھی لالی کے بارے میں بات کرتا یا انہیں کہتا وہ بیچاری اتنی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، تو وہ مجھے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتیں۔
اسی لیے میں بھی ان سے ڈرتا تھا اور کبھی لالی کی طرفداری نہیں کرتا۔ ایک دن لالی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، وہ کھانا ٹھیک سے نہیں بنا پائی۔ امی نے اس دن اسے چمچے سے بہت مارا۔ مجھے اس دن امی کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور لالی پر بہت رحم آیا۔ میرے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی، ظلم کرنے والی عورت میری ماں تھی اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ظلم کے خلاف ضرور جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ لالی جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر رکھوں گا، اور میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئیں اور لالی سے مزید بدظن ہو گئیں۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا۔ اماں نے لالی پر زندگی مزید تنگ کر دی۔ اب لالی کو بات بات پر نہ صرف ذلیل کرتی تھیں بلکہ اسے مارنے بھی لگی تھیں۔ لالی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرا بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے ہی زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور لالی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئیں۔ میری اور لالی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ لالی اب ان کی ملازمہ نہیں، ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا شاید اب وہ لالی پر پہلے جیسا ظلم و ستم نہ کریں اور اسے بہو مان کر عزت دینے لگیں۔ لالی جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا، لیکن قسمت میں میرا اور لالی کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں تھا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا اور یوں میں لالی کو امی اور امی کو لالی کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا امی اب لالی کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گی، کیونکہ وہ اب لالی کے رحم و کرم پر تھیں۔ لالی پر مجھے دل و جان سے یقین تھا کہ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی اور دل و جان سے ان کی خدمت کریں گی۔ میں نے لالی کو پیسے بھیجے اور اس نے موبائل خرید لیا، جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیسے لالی کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں امی کے فون پر جب بھی لالی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ کاموں میں مصروف ہوتی یا گھر سے باہر ہوتی، لیکن مجھے یاد تھا کہ لالی کی کوئی سہیلی نہیں، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی۔ لالی مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی کہ لالی بہت بدل گئی ہے، وہ اب ان کی خدمت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں لالی کی طرف سے بہت پریشان ہونے لگا۔ مجھے لالی کے کردار پر شک بھی نہیں تھا، وہ میری نظروں کے سامنے بڑھی ہوئی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا لالی سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا۔ امی نے کہا لالی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امید سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی۔ میری لالی ایسی تو نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت پریشان رہنے لگا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ میں لالی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد میرا کانٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا اور پاکستان آ گیا، لیکن جب گھر لوٹا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح سلب کر لی ہے۔ لالی کی گود سے ایک کالا سا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا رنگ و روپ اور نین نقش کچھ بھی تو میرے جیسا نہیں تھا۔ مجھے میری امی کی باتیں سچی لگیں، وہ ٹھیک کہتی تھیں۔ میرے بعد میری لالی میری نہیں رہی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر لالی بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایسی دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔ لالی میرے رویے پر حیران پریشان سی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے بچے کو اس کی طرف دھکا دیا۔ لالی میرے رویے پر ساخت سی نظر آنے لگی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی مجھے میرا قصور تو بتا دو، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگی۔
میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا، لیکن لالی کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی۔ میں شدید پریشان ہو گیا۔ لالی کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ملازمہ سے مالکن بنا دیا۔ میں لالی کو پہچاننے میں غلطی کر گیا تھا۔ مجھے وہ بہت سیدھی سادی سی لگی۔ لالی کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں لالی کی بے وفائی کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ لالی 2 دن بعد پھر سے واپس آ گئی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں نے کہا، یہ بچہ جسے تم نے میرا نام دیا ہے، کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ لالی نے کہا، بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں، لیکن یہ ناجائز بھی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت بھڑک گیا۔ وہ میرے منہ پر اپنے تعلقات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے لالی کو بہت مارا اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، اگر تم دوبارہ واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ لالی روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت سماجت نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ کروائی، اس کا نام شہلا تھا۔ وہ لالی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یا مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ لالی کی طرح فرما بردار بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ شہلا آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ میل جول رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے لالی کے طعنے دیتی اور زبان درازی کرنے لگتی۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ شیلا میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے شہلا کو روکا تو اس نے مجھے بھی بہت بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ لالی کو تو بہت باتیں سناتی تھیں، لیکن شیلا کو آپ نے ایک جواب بھی نہ دیا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ ہو کر واپس چلی گئیں۔ شیلا نے واپس نہ آنے کی ضد پال لی تھی، اور اب میری ذمہ داری بھی میری ماں کے اوپر آ گئی۔ میں جب اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار لالی یاد آ جاتی۔ وہ جیسے میری ماں کا خیال رکھتی تھی، میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ مجھے لالی کو یاد کر کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہم شرم سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن میں اکثر سوچتا تھا، وہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، جس نے میری لالی کو ورگلایا، غلط راستے پر چلایا۔ لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بس نفرت کی آگ میں جلتا جا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسے مند ملازمہ نہیں مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا جب راستے میں میری نظر لالی پر پڑی۔ وہ سڑک کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن جو ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں وہاں سے جانے لگا۔ جب لالی نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف بھاگنے لگی، میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لالی کو طلاق نہیں دی تھی تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے اور میرے ساتھ ہی بندھی رہے۔ لالی کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کا باپ کہاں مر گیا جو لالی اور اس کا بچہ یوں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں؟ میں لالی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھ سے بہتر تھا وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا، جو تم سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو، یہ مجھ سے بے وفائی کا صلہ ہے، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں جب اس کے ساتھ اس بچے کو دیکھتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ لالی کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میری ماں اب بہت زیادہ چپ رہنے لگیں۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتیں، جیسے کسی بہت بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔
انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے دواؤں کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوائیں لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو لالی اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھے۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کے بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ اب وہ کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھیں۔ وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں نے فل ٹائم نرس رکھ لی، لیکن کوئی بھی نرس دن رات رہنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے لالی کھڑی تھی۔ وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، اسی لیے بحث کرنے کی بجائے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میری ماں کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ میری ماں اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھیں لیکن بول نہیں پا رہی تھیں۔ لالی نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رکنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی یہ فکر لاحق تھی، اسی لیے میں نے لالی کو اجازت دی۔ لالی نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگیں۔ میں نے لالی سے بات تک نہیں کی۔ اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ مجبوری میری تھی۔ وہ میری ماں کو سنبھال رہی تھی۔ لالی کا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا۔ جب بھی لالی کو ماں کہتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے غائب کر دوں۔ لالی کو واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح تھی، لیکن اب زیادہ خاموش رہتی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی اور میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لالی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ لالی کی خدمت اور دن رات خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگیں۔ میں لالی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا لیکن نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں اپنی ماں کو چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس وہ چل نہیں سکتی تھیں لیکن بول سکتی تھیں۔ لالی نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی تو میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اسے جانے دیں ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ لالی روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگیں اور روتے روتے انہوں نے بہت سے راز کھول دیے۔ میری ماں نے مجھے جب اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل رک ہی گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی جسے میں نفرت سے دھتکارتا رہا۔ اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد آیا لالی کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ ناجائز نہیں۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ میں لالی کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی نہیں سنی اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں نے اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ وہ کتنی اچھی اور مخلص تھی اور میں نے اس پر طرح طرح کے الزامات لگا دیے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگی تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ کیسے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بن گئی۔ میری ماں لالی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی پر ظلم کیا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی کا دل دکھایا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی، لیکن میری بے اعتباری کو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں شرمندگی کی کیفیت میں سے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کنارے اپنے بچے بلکہ ہمارے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے گھر واپس چلنے کا کہا۔ لالی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ بد کردار ہے اور کیسے ایک باکردار شخص کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ لالی نے کہا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ لالی تڑپ کر میرے پیچھے گھر تک چلی آئی۔ امی اسے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ اماں نے کہا لالی کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ لالی سے وہ اس لیے نفرت کرتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں لالی سے محبت کرتا تھا، اسی لیے لالی پر اپنا غصہ نکالتیں۔
لالی نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا۔ لالی حقیقت سن کر روتی رہی۔ اماں نے بتایا لالی امید سے نہیں بلکہ اسے بخار ہوا تھا جسے انہوں نے غلط رنگ دیکھ کر مجھے بتایا تھا۔ لالی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی بلکہ وہ خود جھوٹ بولتی رہیں۔ انہوں نے کہا لالی جب بھی بازار گئی انہوں نے لالی کو خود بھیجا۔ میں حقیقت سن کر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے لالی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے لالی کا یقین نہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ میں اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لالی سے معافی مانگی اور شہلا کو طلاق دے کر لالی کو اس کا حق واپس دے دیا۔ لالی نے بتایا یہ بچہ میرے چچا کے بیٹے کا ہے۔ ان کی بہو اسے پیدا کرتے ہی وفات پا گئیں، اسی لیے میری ماں نے یہ بچہ لالی کو لے کر دے دیا۔ مجھے سخت پچھتاوا تھا۔ میں نے حقیقت جانے بغیر ہی نتیجہ نکال لیا۔ میری اس غلطی کی سزا میری لالی کو بھگتنی پڑی۔ میں لالی کے ظرف کا بہت قائل ہوا۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو معاف کر کے دوبارہ سے اپنا لیا۔ میری ماں کو قدرت نے اس کے جھوٹ کی سزا دے دی۔ لالی سب کچھ بھلا کر ہم دونوں کو بہت پیار کرنے لگی۔ اب ہمارے 2 اور بیٹے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار لالی اسی سے کرتی ہے جو اس کی آزمائش بنا رہا۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔